سائیکالوجی کہتی ہے کہ عورت سائے کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کا پیچھا کرو گے وہ تم سے دور بھاگتی چلی جائے گی، لیکن اگر تم اس سے دور بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ نوعمری کے دوران زیادہ تر لڑکے اور لڑکیوں کو کسی غلط شخص سے محبت ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بالغ ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں غصے کی تیز ہوتی ہے اور لوگوں کی غلطیاں پکڑنے بھی وہ ماہر۔ اگر آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ شخص کون سی باتوں پر ہنستا ہے۔ عورت اس مرد سے زیادہ قربت چاہتی ہے جو اس کے احساس کرتا ہے، محبت اور عزت کرتا ہے، اور پھر چاہے کہ وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، یہ چیزیں عورت کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کسی کو بھی ایسی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اپنی اصل عمر بتائے، کیونکہ ایک عورت جو کسی کو اپنی اصل عمر بتا سکتی ہے وہ کچھ بھی بتا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد اگر کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روز زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا نہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی ملازمت کرنے والی عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اگر آپ نے گھریلو خاتون کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے اور آپ کے گھر کا مکمل انتظام کر سکتی ہے، تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پیسے نہیں کما کے دے سکتی۔ جو مرد عورت کی ہر جائز ناجائز بات مان لیتے ہیں، عورت اس مرد کو صرف عیاشی کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ مرد کو اس بات کا پتہ تک نہیں چلتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو عورت تم سے سچا پیار کرتی ہے وہ تم سے کبھی یہ دو باتیں ضرور پوچھے گی: میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں اور مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی آیا تھا یا نہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتی ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی محبت کرنے والی عورت چھوڑ دے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی کامیاب ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ایک ماں ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہاری ذہن میں آتی ہے تو سمجھ لو وہ شخص تمہیں بھی یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو پیار کے لیے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کا مان رکھو اور اسے اپنا احساس دلاؤ تو وہ فوراً مان جائے گی، کیونکہ قدر ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کو تمہارے قریب کرتی ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے زیادہ آپ کو یاد آتا ہے وہ زندگی میں آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی انسان ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کچھ عورتیں خود کو خاص فیل کروانے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہیں، اور مرد ایسی عورتوں سے جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ عورت کی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں شوہر تلاش کرتی ہیں، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ مرد سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا مرد کے لیے بے چین ہونا، فکر مند ہونا اور اس کے لیے آنسو بہانا ہی اس کی سچی محبت کا پتہ بتا دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہے تو اس کو پابند کرنے کی کوشش مت کریں، بلکہ اس سے محبت ہی اتنی خلوص سے کریں کہ وہ خود آپ کا پابند ہو جائے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو راز نہ رکھنا آتا ہوتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر جی نہ سکتا۔ عورت نازک ہوتی ہے جبکہ مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ یہ تمہاری عزت نفس کی توہین ہے کہ تم اپنی نیند کسی ایسے شخص کے لیے برباد کرو جو تمہارے خواب نہ دیکھتا ہو۔ اگر کوئی لڑکا پرپوز کرے تو زیادہ تر لڑکیاں اسے نہ بولنا پسند نہیں کرتی، بلکہ جو لڑکا انہیں پسند نہیں ہوتا اسے اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسے بہت کم باتیں کرتی ہیں۔ محبت کے راستوں پر بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو اسے نئے راستوں سے مانوس ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بیچارہ بکھرا رہتا ہے۔ جب عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے تو یہ تین کام شروع کر دیتی ہے: پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، بدتمیزی پر اتر آتی ہے اور کہنا نہ ماننا اور ہر وقت جھگڑا کرتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے تو ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ عورت صرف محبوب کے لیے ہی اپنے آپ کو سنوارتی ہے، نہ کہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد بیوی سے زیادہ محبوب سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کے پاگل پن کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کبھی بھی خود پر زیادہ غرور مت کرو، کیونکہ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے اسے ہتھوڑے کے ساتھ ٹھوک دیا جاتا ہے اور ہتھوڑا ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ببل چبانے سے آپ کا دماغ تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، جب وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون اس کو کیسی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو عورت تمہیں ٹھکرا دے اس کے ساتھ یہ دو کام کرو، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہو۔ محبتوں کے بڑے عجب مزاج ہوتے ہیں، ایک تھک جائے تو دونوں ہار جاتے ہیں۔ مرد کی محبت نوافل کی طرح ہوتی ہے، رہ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کون سا فرض تھی، اور عورت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ جنت کی حوروں کو تک برداشت نہیں کر سکتی۔
اگر آپ ایک مرد ہیں اور کوئی عورت آپ کے عشق میں مبتلا نہیں ہے تو معذرت آپ دھرتی پر بوجھ ہے۔ مرد اپنی آنکھوں سے محبت کرتا ہے، عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، یعنی مرد عورت کی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے اور عورت مرد کی دلکش باتوں سے۔ اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ عورت اس سے بات کرنے کے لیے ترسے تو اسے چاہے کہ وہ کبھی بھی عورت کو مکمل میسر نہ ہو۔ زندگی کی پیمائش ہماری سانسوں کی تعداد سے نہیں ہوتی بلکہ ان لمحات سے ہوتی ہے جو ہماری سانسیں لے جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت سے نشے ہیں جس سے انسان لڑ کے جی سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا نشہ ایسا نشہ ہے جس میں انسان بچ جاتا ہے لیکن دماغی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے نشے میں آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ کسی انسان کا نشہ آپ کی روح کو۔ اگر عورت تمہیں ستاتی ہے یا غصے والی ہے اور ذرا سی بات پر ڈانٹتی ہے تو اسے ہمیشہ مسکرا کر جواب دو، اس کے غصے کو ہنسی میں بدل دو اور اس کا غصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے اس کے دل میں قدر اور پیار جنم لینے لگے گا۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو پہلے عقل آ جاتی ہے۔ وہ محبت اگر صرف پھول دینے سے بڑھتی تو مالی اور پھول بیچنے والے ساری دنیا کے محبوب ہوتے۔ قدر چیزوں کی نہیں جذبات کی ہوتی ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لٹاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے میں ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے، جن میں سب سے پہلے آپ کا اپنا سکون ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان سے زیادہ دیر تک بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹاپک پر بات کرو جس میں وہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ ہر رشتے اور محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کی اس دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق کی آزمائش ہے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ پیش آئیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص تم سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بات کرنے کا انداز تبدیل کرتا ہے۔ ہمدردی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ ہو۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت زیادہ سوچتے رہنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس کچے گھر اور دل نازک۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ ایک فرمانبردار عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت زندگی کو یقین بنانا ہے۔ اگر آپ ایک مضبوط عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ سخت ہے اور اس کی اپنی رائے ہے۔ اگر آپ ایک خوبصورت عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اخراجات کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا ایک کامیاب عورت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کردار اور اس کے اپنے مقاصد اور عزائم ہیں۔